آپ کو پتہ ہے کہ جو خاص طور پر نظر لگتی ہے اور جس سے بہت سی بیماریاں آتی ہیں، اس میں اب تحقیق بھی ہو رہی ہے۔ پیراسائیکولوجی کے مطابق نظر سے جو ریز اٹھتی ہیں وہ انسان کے جسم میں، یعنی نیگیٹو ریز جو خاص طور پر آتی ہیں، حسد کی نظر ہوتی ہے، اور وہ ایک ری ایکشن کرتی ہے جو کہ ایک کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے بلڈ میں کچھ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت امام سلمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لڑکی کے چہرے پہ کالے پیلے رنگ کے نشان دیکھا تو آپ نے فرمایا اسے نظر لگ گئی ہے، اس پر دم کرو۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل حزم کو سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے دم کرنے کی رخصت دی، اور آپ نے اسماء بنت امیس سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ میرے بھتیجے کمزور ہیں؟ کیا فقر و فاقہ کا شکار ہیں؟ یعنی کھانے پینے کے باوجود یہ کیوں کمزور ہے؟ کیا ان کو کچھ کھانے کو نہیں ملتا؟ انہوں نے کہا کہ انہیں نظر بد بہت جلد لگ جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا ان پر دم کیا کرو۔ یعنی جس بیماری کی سمجھ میں نہ آئے کہ انسان کھائے پیے بھی، جوان بھی ہو، لیکن اس کی صحت اچھی نہ ہو، کوئی ظاہری سبب معلوم ہی نہ ہو، تو ایسے شخص پر دم کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر بد کی وجہ سے دم کرنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد اور بچھو وغیرہ کے ڈسنے سے اور جسم پہ پھوڑوں وغیرہ کے نکلنے کی صورت میں بھی دم کرنے کی اجازت دی۔ نظر کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد کا لگنا حق ہے۔ نظر انسان کو اونچے پہاڑ سے گرا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر بد حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر بد حق ہے۔ اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لی جا سکتی ہوتی تو وہ نظر بد ہے۔ حدیث میں آتا ہے نظر بد انسان کو موت تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قضا اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ نظر بد کی وجہ سے میری امت میں اموات ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر بد سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ نظر بد کا لگنا حق ہے۔ اسماء بنت امیس نے آپ سے گزارش کی کہ بنو جعفر کو نظر بد لگ جاتی ہے تو کیا وہ ان پہ دم کر سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، یعنی ایک عورت بھی دم کر سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک نظر بد انسان پر اثر انداز ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ ایک اونچی جگہ پر ہو تو نظر کی وجہ سے گر بھی سکتا ہے، یعنی فزیکلی اثر انداز ہوتی ہے۔ قرآن میں آیا ہے کہ حاسد کی شر سے بچنے کے لیے جب وہ حسد کرے تو صدقے دل سے صبح و شام 3 دفعہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھتے رہے، ان کو حاسد کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ان کا کچھ نہیں بگڑ سکتا، پھر جتنا چاہے گھورتے رہیں۔ اسی طرح ابن کوثر نے کہا کہ نظر بد کا اللہ کے حکم سے لگنا اور اثر انداز ہونا حق ہے، تو جب اللہ کی پناہ لے لیتے ہیں اور سورۃ الناس اور سورۃ الفلق پڑھ لیتے ہیں تو آپ نے اللہ کی پناہ لے لی۔ حافظ بن حجر کہتے ہیں کہ نظر بد کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ ایک خبیث طبع انسان اپنی حاسدانہ نظر جس شخص پر ڈالے تو اسے نقصان پہنچائے۔ ابن قیوم کہتے ہیں کچھ کم علم لوگوں نے نظر بد کی تاثیر کو باطل قرار دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ محض توہم پرستی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ سب سے زیادہ جاہل اور ارواح کی صفات اور ان کی تاثیر سے ناواقف ہیں، اور ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جبکہ تمام امتوں کے عقلاء باوجود اختلاف مذاہب کی نظر بد سے انکار نہیں کرتی۔ یعنی صرف اسلام میں نہیں، دیگر مذاہب میں بھی یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اگرچہ نظر بد کے سبب اور اس کی جہت تاثیر کے سلسلے میں ان میں اختلاف ہے۔ پھر کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسم اور روحوں میں مختلف طاقتیں اور طبیعتیں پیدا کی
اور ان میں کئی خواص اور اثر انداز ہونے والی کیفیت و ودیت کی۔ یہی سب وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حاسد کے شر سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ حاسد کی تاثیر ایک ایسی چیز ہے جس سے وہی انکار کر سکتا ہے جو حقیقت انسانیت سے خارج ہو۔ جنوں کی نظر بھی لگتی ہے، یہ میرا قول نہیں ہے، حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خضری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے، یعنی آپ جو پناہ مانگتے تھے بری نظر سے بچنے کی، وہ انسانوں کی بھی اور جنوں کی بھی۔ پھر جب معوذتین الفلق اور الناس نازل ہوئی تو آپ انہی کو پڑھتے اور باقی دعائیں آپ نے چھوڑ دی تھیں، یعنی سورۃ الناس اور سورۃ الفلق سب چیزوں کی شر سے بچنے کے لیے کافی ہے۔ یاد رکھیے، بعض اوقات اپنی نظر بھی لگتی ہے، خود کو بھی نظر لگتی ہے۔ اسی طرح جب لباس اتارا جاتا ہے، مثلا نہانے کے لیے، تو اس وقت بھی دعائیں سکھائی گئی، بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے بھی دعا سکھائی گئی، کیونکہ جنات کے ٹھکانے گندی جگہوں پر ہوتے ہیں۔ اللہ خبیث جنوں اور خبیث جنتیوں اللہ خبیث جنوں اور جنیوں۔ یاد رکھیے، بعض اوقات اپنی نظر بھی لگتی ہے، خود کو بھی نظر لگتی ہے۔ اسی طرح جب لباس اتارا جاتا ہے، مثلا نہانے کے لیے، تو اس وقت بھی دعائیں سکھائی جاتی ہیں، اس وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے بھی دعا سکھائی گئی، کیونکہ جنات کا ٹھکانہ گندی جگہوں پر ہوتا ہے۔ اللہ خبیث جنوں اور خبیث جنیوں خیابات سے تیری پناہ میں آتا ہوں، یہ دعا کیا کریں، کیونکہ یہ دعا سکھائی گئی ہے، اس لیے کہ اگر آپ وہاں پر موجود ہیں اور خصوصاً اگر آپ بے لباس ہیں تو بھی ایسی چیزوں کی نظر بھی لگ سکتی ہے اور وہ چیزیں اثر انداز بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے بلا ضرورت تنہائی میں بھی بے لباس ہونے سے منع کیا گیا ہے۔